قوم عاد، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اس قوم پر ایک شداد نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ شدید اور شداد دو بھائی تھے۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد قوم عاد پر مسلط ہوا تھا۔ شداد عثمان اور یمن کے وسط میں احقاف نامی سرزمین پر حاکم تھا۔ حضرت ہود کو اس قوم کی طرف مابعوث کیا گیا کیونکہ یہ قوم گمراہ ہو چکی تھی اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بجائے شداد کو اپنا رب ماننے لگی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور حکم دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو پوری کائنات کا مالک و حقیقی بادشاہ ہے۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، جس وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جسمانی قوت عطا کی تھی۔ ان کا قد 12 گز لمبا تھا۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو آسانی سے اٹھانے اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے دوسری قومیں ان سے ڈرتی تھیں۔ یہ پورے یمن پر قابض تھے۔ شداد کی قوم میں قوم عاد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ یمن و عراق پر قبضہ جمانے کے بعد قوم عاد نے ایران پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ پوری دنیا کے بادشاہ شداد سے ڈرتے تھے اور اسی کا حکم مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جسمانی طاقت کے علاوہ ان کو بے شمار دولت بھی عطا فرمائی تھی، جس وجہ سے کوئی قوم ان کے آگے سر نہ اٹھاتی۔ اس بات پر شداد اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر میں آ گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت ہود نے شداد کو سیدھی راہ دکھانے اور غرور و تکبر سے باز رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد حضرت ہود کی بات ماننے کی بجائے غرور و تکبر سے کہنے لگا کہ اس دنیا میں لوگ اگر کسی کی بات مانتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہیں عزت ملے۔ بھلا مجھے عزت و دولت کی کیا کمی ہے جو میں تمہاری بات مانوں، اور اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ اگر تم عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ شداد مسکرایا اور کہنے لگا، میرے پاس بے پناہ دولت اور طاقت ہے، میں جب چاہوں اپنی جنت بنا سکتا ہوں، مجھے کسی اور کی بنائی ہوئی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ہود نے شداد کو کفر و شرک سے بہت روکا اور کہا، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں بادشاہت عطا کی ہے اور وہ تمہاری بادشاہت چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ مگر شداد پر حضرت ہود کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ غرور میں آ کر اس نے معماروں کو حکم دیا کہ احقاف میں ارم نام کی جگہ پر جنت بنانے کا انتظام کریں اور اس جنت کو 20 کوس دور تک پھیلایا جائے اور دنیا بھر کے بادشاہوں کو پیغام دیا جائے کہ اس جنت کی تیاری کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹیں بھیجیں۔ یہ جنت ارم کے مقام پر بنی، اس لیے اس جنت کا نام جنت ارم کہلوایا جائے گا۔ شداد نے جنت کی بنیادوں کو اتنا کھدوایا کہ زمین سے پانی نکل آیا، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا، پھر اس کی دیواروں کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنوایا۔ اس جنت کی دیواریں 100 گز تک اونچی رکھی۔ جب سورج کی کرنیں اس سونے اور چاندی کی بنی دیواروں پر پڑتی تو اس سے جنت کی چمک دھمک میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ شداد نے جنت کے اطراف 1000 محل بنوائے، ہر محل کے 1000 ستون بنوائے اور ستون کو ہیرو جوہرات سے تیار کیا گیا۔ جنت کے فرش کو یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کے پتھروں سے تیار کیا گیا۔ چشموں اور حوض کے کناروں پر سونے کے بنے ہوئے مصنوعی درخت لگائے۔ ان درختوں کی شاخیں، سونے کے پتے، زمرد اور اس کے پھل موتیوں یاقوت سے بنائے گئے۔ جنت کے شہر کی دکانوں کو مشک، زعفران اور امرو گلاب سے سجایا گیا۔ غرض کی دنیا میں ایسا محل نہ کبھی کسی نے بنایا اور نہ کسی نے دیکھا۔ جب یہ محل یعنی جنت بن کر تیار ہو گئی تو پورے شہر میں ریشم کے قالین بچھائے گئے۔ نہروں کی ترتیب اس طرح رکھی کہ کسی نہر میں میٹھا پانی، کسی نہر میں دودھ، کسی میں شراب اور کسی نہر میں شہد بہا دیا گیا۔ یاقوت اور مرجان سے پرندے بنا کر اس کی دیواروں پر بٹھا دیے گئے۔ پوری دنیا سے جنت کی تیاری کے لیے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ پھر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو حکم دیا کہ اس جنت کے لیے ہر روز پھل بھیجا کریں۔ شداد کو یہ جنت بنانے میں 12 سال کا عرصہ لگا۔ جب جنت بن کر تیار ہو گئی تو سپاہیوں نے شداد کو پیغام دیا کہ آپ کی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شداد اپنے لشکر کے ساتھ حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتا ہوا جنت کا دیدار کرنے روانہ ہوا۔ راستے میں وہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ لوگوں سنو، حضرت ہود مجھے کہتے تھے کہ میرا خدا تمہیں جنت دے گا۔ دیکھو میری جنت کا کوئی مقابلہ ہے؟
بے شک میں ہی خدا ہوں اور میں اپنی جنت میں اسی کو داخل ہونے دوں گا جو مجھے خدا مانے گا۔ نعوذ باللہ۔ شداد کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ تمام لوگ شداد کے لیے تحفے میں ہیرے اور جوہرات لے کر آئے۔ روایات میں ہے کہ جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہ ابھی گھوڑے پر ہی تھا کہ حضرت اسرائیل شداد کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ شداد کی جب روح نکالی جا رہی تھی تو تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی جنت دیکھنے کی مہلت تو دی جائے، مگر شداد کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکے۔ فرشتہ اجل نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کی موت کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پل بھر میں پورا شہر دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ قرآن مجید میں اس شہر کے بارے میں یوں ذکر فرمایا گیا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں میں اس کی مانند کوئی شہر نہ تھا۔ پہلے پہل اس شہر کی باتوں کے قصے کہانیاں سمجھا جاتا تھا، مگر جدید سائنس نے خلائی شیل کے ذریعے اس شہر کے آثار 1984 میں دریافت کیے۔ 13,000 سال قبل یہ شہر تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے تباہ کیا۔ اس شہر میں قوم عاد اور سمود آباد تھیں۔ اس شہر کو 1000 ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شہر عمان میں تھا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبریں بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ 1992 عیسوی میں جب ناسا نے تحقیق کے دوران عمان شہر کی ریتیلی چٹانوں کی 13 میٹر تک کھدائی کی تو اس شہر کے قدیمی آثار نظر آئے۔ سائنسدان اس دریافت پر بہت حیران تھے کہ شہر گندک میں لیٹا ہوا تباہ حالت میں تھا۔ مزید تحقیق کرنے پر اس شہر کے بارے میں اور بھی بہت سی معلومات، شواہد ملے جو قرآن و حدیث میں پہلے سے موجود تھے۔